العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في معراج الحبيب سبحان الذي أسرى بعبدنا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم ورسوله نبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے حضور کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے۔ حضور فرماتی ہیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے رب ذوالجلال اس بندے پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ پھر ایک واقعہ سماعت فرمائیے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ایک شہد کی مکھی سے سوال کیا حضور علیہ السلام نے کہ تیرا شہد کہاں سے آتا ہے؟ سبحان اللہ کی آواز آ جائے کہ تیرا شہد کہاں سے آتا ہے؟ تو شہد کی مکھی نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اپنے چھتوں سے نکلتی ہیں، گلستان میں جاتی ہیں، باغوں میں جاتی ہیں، وہاں پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں، واپس چھتے میں آ کر شہد بنا لیتی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے شہد کی مکھی، پھولوں کا رس کڑوا ہوتا ہے لیکن تیرا شہد میٹھا کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ شہد کی مکھی کیا خوب عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم گلستان میں جاتی ہیں، جب باغوں میں جاتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں، وہاں سے لے کر چھتے تک آپ پر درود پڑتی ہیں، اس کی برکت سے شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ میرے میٹھے اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کی بڑی برکت ہے، تو مل کر اب مجھے آپ کی آواز بتائے گی کہ آپ کو کتنی محبت ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ بس 2 اشعار نعت کے۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے۔ مل کے زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں خبر یہ سناؤ حضور۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کا اور نعت کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد میرے لیے انتہائی لائق تعظیم و تکریم حضرت علامہ مولانا سلطان العارفین صاحب دامت برکاتہم قدسیہ
اور دیگر جتنے بھی عاشقان میلاد نام سے واقف نہیں و معذرت کے ساتھ حاضر ہیں یہاں پر محفل میں، سبھی کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدنا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس کا ترجمہ کنز الایمان یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میں نے ذکر آج معراج کا کرنا ہے، حضرت صاحب آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے بولنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے ذکر معراج کا کرنا ہے کیونکہ معراج تشریف بھی لا رہی ہے، اور علماء مفسرین اور علماء محدثین نے عام طور پر جس کو لوگ معراج کہتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا اور رب سے ہم کلام ہونا، جنت کی سیر کرنا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن علماء نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سارے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ سجادہ نشین پیر عابد سید گیلانی صاحب تشریف فرما ہوئے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ رونق لگ گئی ہے، سارے اپنی اپنی جگہوں پر تمام احباب بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں، یہ پیچھے پیچھے جو ہیں وہ آگے آگے تشریف لے آئیں، مہربانی ہوگی آگے جو حضور کی محفل میں آیا آگے تشریف لے آئیں۔ میں نے معراج کا ذکر کرنا ہے، عام طور پر جس کو لوگ معراج کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، حضور کا رب سے ہم کلام ہونا، اس کو معراج۔ لیکن علماء مفسرین اور علماء محدثین یہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسری، اس کو اسرا کہتے ہیں، اور باقی جو آقا کا آگے جانا ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور ہم معراج کے قائل ہیں الحمدللہ، حضور کو جسم اور روح کے ساتھ بیداری میں معراج ہوئی، یہ ہمارا نظریہ عقیدہ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا کیا گیا، اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ معراج شریف ہے جو اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا، یہ عطا کیا گیا ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اب میں اپنے سفر کو شروع کرتا ہوں کہ رب کائنات نے جبریل کو بھیجا، کہاں بھیجا؟ محبوب علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جبریل جاؤ آج محبوب کو میرا پیغام سنا دو کہ آج آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے کہ آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے۔ جب جبریل آیا تو چھت پھاڑ کے آیا، میرے آقا آرام فرما رہے تھے، حضور سو رہے تھے۔ جبریل جب پاس کھڑا ہوا تو پتا تھا کہ آقا سو رہے ہیں، پتا تھا کہ محبوب آرام کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب پیغام کس کا سنانا ہے؟ رب ذوالجلال کا سنانا کس کو ہے؟ پیارے محبوب کو۔ جبریل آ کے کھڑا ہو گیا، یہ سوچنے لگ گیا پیارے محبوب کو جگاؤں کس طرح۔ مالک سے عرض کرتا ہے، مالک آواز دے کے اٹھا لوں؟ کہا نہیں، کہا آواز دے کے آج تک میں نے نہیں۔ ارے موسیٰ کی بات آئی تو رب نے فرمایا اے موسیٰ، عیسیٰ کی بات آئی اے عیسیٰ، ابراہیم کی بات آئی اے ابراہیم، لیکن جب میری اور آپ کے محبوب کی باری آئی کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، میں نے تو ایسے پکارا، کہا ہلا دوں؟ کہا نہیں، کیسے اٹھاؤں؟ رب ارشاد فرماتا ہے ان اپنے کافری لبوں کو محبوب کے پاؤں کی تلیوں میں رکھ دے۔ ارے نوریوں کا سردار ہے، نوریوں کا سردار جبرائیل امین کھڑا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اپنے کافوری لبوں کو محبوب کی تلیوں میں رکھ دے۔ جب جبریل رکھتا ہے اپنے لبوں کو، محبوب تو اٹھ گئے لیکن جبریل نہیں اٹھا۔
سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی. آقا اٹھ گئے, جبریل نہیں اٹھا. بوسہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ آقا اٹھ جائیں, رب کا پیغام سنانا ہے. آقا اٹھ گئے, جبریل نہیں اٹھا. آقا نے کہا جبریل اٹھئے. جبریل کہتا ہے قاضی مجھے نہ چھیڑ. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. قاضی مجھے نہ چھیڑ. آقا نے کہا نہیں چھیڑتا. پھر بتا یہاں ملا کیا؟ تو نے آدم کو دیکھا ہے, تو نے عیسیٰ کو دیکھا ہے, تو نے رب کے عرش کو دیکھا, تو نے جنت کو دیکھا ہے, جنت کی گلیوں کو دیکھا ہے. پھر بتا یہاں ملا کیا؟ جبریل کہتے ہیں نہ جنت کی گلیوں میں ملا جو مزہ محبوب کی تلیوں میں ملا. جو مزہ محبوب کی تلیوں میں ملا. پھر حضور اٹھتے ہیں, رب کا پیغام سنایا. کہا حضور براق حاضر ہے, تشریف لے چلیے, آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے. پھر اس سے پہلے میں یہ پیغام بھی سناؤں گا. اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو, بریلی کے تاجدار کی بات نہ کروں تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا. جب حضور کو پیغام سنا دیا گیا, پھر آپ کا سینہ چاک کیا گیا, دل نکالا, آب زمزم سے دھویا, پھر رکھ دیا. آج میں ان سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں, میں نے کہا سینہ چاک کرنا پتر پتہ چلے ہم جیسے ہیں. جو کہتے ہیں نا ہم جیسے ہیں, کیونکہ میں نے عقیدہ بھی دینا ہے نا, تو سینہ چاک کیا, دل نکالا, آب زمزم سے دھویا, رکھ دیا. حضور کہتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں چلا. اور جو کہتے ہیں حضور خود فرماتے ہیں ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے میری مثل. براق پیش کیا گیا, آقا سوار ہوئے, سفر شروع ہو گیا. پہلے مسجد اقصی تک گئے. مجھے بتائیں مسجد اقصی تک گئے, وہاں کیا کیا. باقی دیگر انبیاء کی سواریاں بھی موجود. میں ساتھ ساتھ عقیدے کو ضرور بتاؤں گا. مجھے یہ بتاؤ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی زندہ نہیں ہے. میں نے کہا جو مسجد اقصی میں آئے تھے یہ کہاں سے آئے؟ جو مسجد اقصی میں تھے, جن کی سواریاں وہاں کھڑی تھی, یہ کہاں سے آئے؟ پھر بریلی کے تاجدار نے بڑا خوبصورت عقیدہ دیا. کیا کہا؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور گئے مسجد اقصی میں, امامت کروائی, سارے نبی پیچھے ہیں, مصلی پر حضور. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, رب نے معراج عطا کرنی تھی تو وہاں سے آسمانوں پہ لے جاتا, یہ مسجد اقصی جانے کا کیا مقصد تھا؟ یہاں سے پتا چلا کہ حضور کا مسجد اقصی جانے میں امامت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے سارے نبیوں سے افضل اگر نبی ہے وہ میرا اور آپ کا نبی ہے, یہ میرا اور آپ کا نبی ہے. امامت کی. چلے میں چھاٹ بیان کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے. پہلا آسمان, حضرت آدم, دروازہ کھٹکھٹایا, ساتھ کون ہے؟ جبریل. کہا کون؟ کہا محبوب تشریف لائے. کہا اجازت, اندر آئے. کہا اہلا و سہلا مرحبا. آج ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں حضور کی آمد پہ مرحبا مرحبا نہیں کہنا چاہیے. ہمارے باپ تو کہہ رہے ہیں اہلا و سہلا مرحبا مرحبا. حضور تشریف لائے, پہلا آسمان, دوسرا آسمان. جب تیسرے آسمان پہ پہنچے, حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی. کہا اخلا و سخلا مرحبا مرحبا. حضرت یوسف کو اللہ نے اتنا حسن عطا کیا تھا کہ جب آپ نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا تو کئی سو لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا. حضور نے یعنی حضور کے صدقے اللہ نے یوسف کو اتنا حسن دیا تھا کہ جب مصر کی عورتوں کے سامنے آئے وہ سبزیاں کاٹتے ہوئے انگلیوں کو کاٹ گئی, لیکن حسن یوسف کو دیکھتی رہ گئی, حسن یوسف کو دیکھتی رہ گئی, یوسف کا دیدار کرتی رہ گئی. اتنے حسن والا نبی آج میرے نبی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. اتنے حسن والا نبی میرے اور آپ کے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. کہا یوسف کیا دیکھتے ہو؟ کہا اپنا بڑا مان تھا اپنے حسن پہ. مان کیوں نہ ہو, تجھ کو دیکھا ہی نہیں تھا. ارے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی,
جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، تو مجھے بتائیں کہ آپ کے اور میرے نبی کو رب نے کیا مقام دیا؟ پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی گئی، پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ میں مختصر شارٹ کر رہا ہوں۔ جبریل رک گیا، کہا آگے بڑھیے، کہا رب نے مجھے جتنا مقام دیا وہ یہاں تک ہے، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ ارے میں بتاؤں گا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ارے نوریوں کا سردار جبریل کی بات ہو رہی ہے، اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ جبریل نوریوں کا سردار ہے، اور جس کی وہاں انتہا ہوتی ہے آقا کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے حضور کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے آقا آگے گئے، رب سے ہم کلام ہوئے، خدا ہی جانے، اللہ کا رسول جانے اس سے آگے کیا ہوا۔ رب سے جا کے ہم کلام ہوئے، واپس آئے۔ کیا اب ایک بات میں کرنے لگا ہوں، میں نے مقصد یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اصلاحی بیان بھی ہو جائے، اصلاحی باتیں کچھ سیکھنے اور سننے کو ملے۔ تحفہ لے کر آئے، رب نے کیا تحفہ دیا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کس کو تحفہ دیا؟ حضور کی امت کو۔ حضور کی امت کے لیے تحفہ کیا بھیجا؟ نمازوں کا۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہا رب سے کیا لے کے آئے ہو؟ کہا 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ تو آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی ہے۔ شاہ صاحب میں ساتھ ساتھ عقیدہ بھی سمجھاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک کی بارگاہ میں جائیے، حضور آقا مالک کی بارگاہ میں جائیے، ذرا کم کروائیے، یہ امت نہیں پڑھ سکتی۔ جب اللہ کے ہاں حاضر ہوئے، کہا یہ امت نہیں پڑھ سکتی۔ 5 کم ہوئی، 45 ہوئی، دوبارہ آئے، موسیٰ نے کہا پھر جائیے اور کمی کروائیے۔ کمی کرواتے کرواتے 5 ہو گئی۔ میں آج یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، مجھے بتائیں موسیٰ وسیلہ نہیں بنے؟ موسیٰ وسیلہ نہیں بنے؟ ارے وسیلے کو نہ ماننے والوں پھر پڑھو نہ 50 نمازیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وسیلہ موسیٰ کا بھی جائز ہے، وسیلہ میرے آقا کا بھی جائز ہے، ہم تو وسیلے والے بندے ہیں۔ بار بار بھیجا۔ حضرت بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ نمازوں میں کمی ہو، اور دوسرا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے رب سے باتیں کرنے، رب سے ہم کلام ہونے، وہاں رب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے لاڈلے نبی ہیں، کسی بات میں ضد بھی کر لیتے ہیں۔ مالک سے عرض کرتے ہیں مالک تیرا دیدار چاہیے، تیرا دیدار چاہیے۔ مالک نے کہا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، دیدار نہیں کر سکتا۔ جب موسیٰ نے ضد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ظاہر کرتا ہوں، میں اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ظاہر کرتا ہوں۔ اگر دیکھنا ہے تو یہاں دیکھ لے گا۔ جب رب نے اپنی نور کی تجلی اس پہاڑ پہ ظاہر فرمائی، پہاڑ جل کے راکھ ہوا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ رب کی نور کی تجلی برداشت نہیں کر پائے، اور نظر کا عالم یہ تھا کہ 300 میل دور پتھر پر چلنے والی چوٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ارے جس محبوب نے کھلی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو کھلی آنکھوں سے رب سے ہم کلام ہوئے، رب سے باتیں کی، رب کا دیدار کیا، میرے محبوب کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ میں یہ ضرور یہاں سمجھانا چاہوں گا۔ مجھے بتائیں موسیٰ کو وہاں دیدار نہیں ملا، یہاں کھلی آنکھوں سے۔ موسیٰ کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ نمازوں کی کمی ہو، دوسرا یہ تھا کہ رب سے دیدار مانگا، رب کا دیدار نہیں ہوا۔ موسیٰ بھی چاہتے تھے ارے رب کا دیدار تو نہیں کر سکا، لیکن محبوب بار بار دیدار خدا کر رہے ہیں، اور میں بار بار دیدار مصطفیٰ کر رہا ہوں، میں بار بار دیدار مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ اب میں شعر پڑھوں گا، آپ کی محبت بتائے گی، آپ کی محبت بتائے گی۔ اب میری نگاہوں میں جھجھتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں
او جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، مل کر جیسے سرکار ہیں ایسا۔ میرے اور آپ کے حضور کو رب نے تو اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اب واپس پلٹے، واپس آئے، معراج ہو گئی، جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل رب نے معراج بھی دی ہے، میں ہم کلام بھی ہوا، میں نے جنت کی سیر بھی کی ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے، میں زمین پہ جا رہا ہوں، مانے گا کون؟ جبریل کہتا ہے سارے مشکرین انکار کریں گے، لیکن میں بات کروں گا تاجدار صداقت کی کہ ابو قحافہ کے بیٹا صدیق اکبر اقرار کرے گا۔ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر اقرار کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا شاہ صاحب، جب حضور تشریف لائے، صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے سامنے بیٹھ کے کہا، آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں صدیق اکبر رات کو معراج ہوئی۔ صدیق اکبر نے کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ ارے غلام تو ان کو کہتے ہیں، بن دیکھے مانا، کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ حضور نے کہا معراج ہوئی، صدیق اکبر کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، میں آسمانوں پہ گیا، صدقتا یا رسول اللہ، میں نے رب سے ہم کلام ہوا، صدقتا یا رسول اللہ، سدرۃ المنتہا تک گیا، صدقتا یا رسول اللہ، جبریل رک گیا، صدقتا یا رسول اللہ، جنت کے سیر کی، صدقتا یا رسول اللہ، میں نے دشمن کا ٹھکانہ جہنم میں دیکھا، صدقتا یا رسول اللہ۔ جب سب کچھ کہا، میں رب سے ہم کلام ہوا، صدقتا یا رسول اللہ۔ جب حضور نے یہ کہا تو صدیق اکبر بولے، کہا اشہد انک نبی حق۔ ارے غلام تو یہ ہوتے ہیں، اشہد انک نبی حق۔ جب حضور نے یہ کہا، جب صدیق اکبر نے یہ کہا، اب حضور بولے، آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اشہد انک صدیق حق۔ یہ ہے صدیق اکبر جنہوں نے بن دیکھے حضور کی معراج کو مانا، بن دیکھے اللہ کے محبوب کو مانا۔ میرے میٹھے اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بالکل مختصر کرتے ہوئے پیچھے آتا ہوں۔ حضور کو یہ معراج عطا ہوئی، جب سفر شروع ہوا، براق پہ جب سوار ہوئے، روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا رونے لگ گئے، حضور رونے لگ گئے۔ ارے یہ بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب کو رب سے ہم کلام ہونے جا رہے، رب کا دیدار کرنے جا رہے، سفر معراج پر، لیکن حضور رونے لگے۔ پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے آقا نے کہا آج مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، آج مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ ارے یہ موقع تھا خوشی کا کہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، رب کا دیدار کرنا ہے، لیکن پریشان کس لیے ہیں؟ اپنی امت کے لیے۔ تو کیا کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ اب میں ایک نعرہ لوں گا، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، پھر یہ بھی کہو غلام یہ رسول میں، نماز بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں روزہ بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں زکوٰۃ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے۔ تو جس نماز کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، تو آج اس نماز کو کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز نہ پڑھیں میرے خیال سے یہ جھوٹی محبت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ خود بتائیں۔ آج گھر میں دیکھیں، میں آخری بات کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ میں تو لمبا چوڑا بیان یاد کر کے آیا تھا، لیکن سمیٹتے مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے نکلوں، لیکن پھر بھی سمیٹ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو آپ نے دیکھا ہریالی ہریالی، سارے لوگوں کے گھر آباد ہی آباد، وہاں پانی کے چشمے ہی چشمے گزر گئے۔ جب واپسی کا ارادہ ہوا 3 مہینے بعد، بڑا عرصہ نہیں 3 مہینے بعد آ کے دیکھا بستی اجاڑ، بستی برباد، چشمے ختم، ہریالی ختم، سب کچھ ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک کو، مولا 3 مہینے کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے، یہ بستی آباد تھی، یہاں چشمے دیکھے، یہاں ہریالی دیکھی تھی، لیکن آج دوبارہ گزر ہو رہا ہے، یہاں ہریالی بھی ختم، چشمے ختم، لوگوں کے گھر آباد تھے، آبادی تباہ ہو گئی ہے۔ مالک مولا کیا بات ہے؟
مالک کیا مالک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بستی کے جو لوگ تھے بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، محبوب کا ذکر کرتے تھے، یہاں پانی تھے، چشمے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ایک بے نمازی آیا، اس نے آ کے چشمے کا پانی پیا، اللہ نے اس نخوست کی وجہ سے چشمے کو پانی ختم کر دیا۔ یہاں پانی ختم ہوا، ہریالی ختم ہو گئی، ہریالی ختم ہوئی، لوگ یہاں سے چلے گئے۔ مجھے بتائیں جس گاؤں میں ایک آدمی بے نمازی چلا جائے، اللہ اس کی نخوست سے آبادی کو برباد کر دیتا ہے۔ جس گھر میں آج 8 بے نمازی ہیں، اس گھر کا کیا عالم ہوگا؟ جس گھر میں 12 افراد ہوں وہ نماز نہ پڑھے تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا؟ میرے میٹھے اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں کسی کو کہوں آزان دو، میرا دل کرتا ہے میں کسی کو کہوں نماز پڑھو، میں آبادی کی طرف چلا جاؤں، بستی کی طرف چلا جاؤں، آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھتے۔ آج لوگ کہتے ہیں عمل کہاں ہوا؟ ارے میرے محبوب کا ارادہ بھی نہیں ہوتا تھا، رب پہلے پورا فرما دیتا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کا فرمان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورا نہ کرے؟ مجھے بتائیں آج گھر میں والدین کے ساتھ اولاد نفرت کرتی ہے، نافرمان ہے، یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ آج بھائی بھائی کی آپس میں نہیں لگتی، یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ آج بیوی اور خامد کی آپس میں نہیں لگتی، یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ میرے میٹھے اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت رسول کا دعویٰ رکھنے والوں، ان سے کہتا ہوں کہ نماز آج ارادہ کر کے جائیں، انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بس آخری زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، مل کے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آج جو سنا اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔